السلام علیکم قابل قدر ویورز، آج توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ 342 کے بیان کے بعد کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ پاکستان کے معروف قانون دان جناب چودھری عبدالخالق تھند، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان اور سابق اسسٹنٹ اٹارنی جنرل۔ اس کے علاوہ ہم جانیں گے جناب سردار مصروف عابد خان صاحب، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، سابق اسسٹنٹ اٹارنی جنرل فار پاکستان سے کہ 342 کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں جناب چودھری عبدالخالق تھند صاحب کے پاس، اور یہ بتائیں سر کہ 342 کے بیان میں بھی لیٹڈ سٹیج پہ اگر کوئی ڈیفینس لیتا ہے کہ میں نے ذاتی طور پہ نہیں بیچے بلکہ کسی شخص کے ذریعے بیچے ہیں، تو اس حوالے سے قانونی رائے آپ کی کیا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ سزا ہو سکتی ہے؟ بالکل طرح کا یہ الٹرنیٹ جو ہے انڈائریکٹ کنفیشن ہے کہ میں نے یہ ایسا کام کیا ہے جی، کیونکہ وہاں پہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ تحفے ملے تھے، آپ آگے برڈن شفٹ کر رہے ہیں۔ ملٹری سیکٹری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے طور پہ اتنے قیمتی تحائف جو ہے بیچے، یا اپنی اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا ملٹری سیکٹری کے پاس کہ وہ اپنے احساسوں میں اس کو چھپائے یا اس کی قیمت کا کوئی تعین کرے۔ ملٹری سیکٹری تو صرف پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے، ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اس کی شاپ کیپر کو دینا یا اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، نہ ہی بظاہر کوئی ڈیورنگ انویسٹیگیشن، ڈیورنگ ٹرائل بیفور دی الیکشن کمیشن یا اس سے پہلے کس طرح کی کوئی آئی ہے۔ اس اسٹیج پہ اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کو بار بار اپنا ڈیفینس چینج کرنے کا قانون حق دیتا ہے، لیکن جج نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ڈیفینس جو لے رہا ہے اس کا کوئی کنیکشن بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ مطلب ڈیورنگ انویسٹیگیشن بھی نہیں آیا اور انہوں نے صرف ایٹ دی اینڈ یہ دیا ہے۔ وہ ڈیفینس لے سکتا ہے، لینے میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن اس پہ کوئی اس کی اکوٹل نہیں ہو سکتی کہ ڈیفینس لینے کا حق ملزم کو حاصل ہے، حق حاصل ہے، لیکن اس پہ اس کی اکوٹل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ایک طرح کی کنفیشن ہے جس پہ اس کے زیادہ تر 70% 80% چانسز جو ہیں وہ کنوکشن کے ہیں، اور یہ پھر خود ہی ملزم جو ہے وہ ڈاؤٹ سے کلیئر کر رہا ہے پروسیکیوشن کا کیس کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میں نے وہ تحفے بیچے ہیں، لیکن میں نے تحفے کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے بیچے ہیں، اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ گواہ کی پھر لسٹ اس کو دینی چاہیے، اگر گواہ آئیں گے تو پھر پروسیکیوشن جو ہے وہ اس پہ کرے گی، لیکن پروسیکیوشن تو اب اپنا کیس پروو کر چکی ہے۔ سر بہت شکریہ سر۔ قدر ویورز، اس وقت ہمارے ساتھ سابق اسسٹنٹ اٹارنی جنرل جناب سردار مصروف عابد خان صاحب بھی موجود ہیں۔ سردار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ 342 کا بیان، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا یہ کنفیشن کے درجے تک پہنچے گا یا نہیں پہنچتا؟ جنرل ہم ان سے پوچھ رہے ہیں۔ جی سر۔ جی سریش صاحب، ایک تو شکریہ آپ کا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا پرٹیننٹ کوشچن ہے وہ ہے 342 کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے، جو کہ کل کورٹ میں دیا ہے۔ ہر کوشچن پہ باقاعدہ جج صاحب نے خان صاحب سے پوچھا اور خان صاحب اس کا جواب لکھواتے گئے، اور بڑی ڈیٹیل تقریباً 35 کوشچن تھے جن کے جواب لکھوائے عمران خان صاحب نے۔ اب اس میں انہوں نے کافی ڈیٹیل سے اپنے کیس کو، یہ بیسک طور پر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ کوئی ایف آئی آر یا کوئی کرمنل ٹرائل اس طرح کا نہیں ہے، یہ کمپلینٹ ہے، پرائیویٹ کمپلینٹ ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہاں پر فائل کی ہے۔ اور اس کی فائل کرنے کے بعد اب چونکہ نارملی کرمنل ٹرائل میں ہم ڈیفینس ایویڈنس کبھی بھی پیش نہیں کرتے، لیکن 342 میں جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کہی کہ میں نے یہ جو اپنے جو تحفے ہیں، یہ تحفے میں نے خود سے نہیں بیچے، میں نے جو ایز پر لا ہے، جو پریویلنگ لا تھا اس کے مطابق میں نے فلاں بندے کے تھرو بیچے ہیں، تو اس کو بھی کورٹ میں بلایا جائے اور اس کی بھی ایویڈنس کروائی جائے، یا اس سے بھی پوچھا جائے کہ مطلب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس کے لیے پھر جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اگر اپنی ڈیفینس میں اگر کچھ شہادت دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ ڈیفینس میں اپنی ایویڈنس پیش کریں اور لسٹ پیش کریں گواہان کی۔ تو اس کی روشنی میں آج کی تاریخ مقرر کی گئی تھی کہ آپ اپنی لسٹ آف وٹنس داخل کریں۔ ہم نے آج لسٹ آف وٹنس میں 4 وٹنسز کی ایک لسٹ داخل کی۔ اس کے لیے تو جج صاحب نے کہا جی کہ آج آپ نے ان کو ایز اے وٹنس بھی پیش کرنا تھا، تو یہ پاسبل نہیں تھا۔ نارمل ٹرائل ہم کرتے ہیں، اس کے لیے جیسے پروسیکیوشن کو ٹائم دیا گیا تھا، اسی طریقے سے ڈیفینس کو بھی ٹائم دینا ضروری ہے۔
لیکن اب چونکہ آج کل آپ کو جیسے پتہ ہے کہ چھٹیاں ہیں، اگست کی چھٹیوں میں نارملی ارجنٹ میٹر اور اس طرح کے معاملات کیس دیکھے جاتے ہیں، تو یہ روٹین کا میٹر تھا جس کے لیے اب ان کی 5 تاریخ تک معید اللہ صاحب کی ڈیوٹی ہے، تو اس ڈیوٹی کے دوران وہ شاید اس کیس کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت جلد بازی میں یہ بات کہی کہ آپ اس میں ایویڈنس آج ہی پیش کریں۔ تو آج انہوں نے ہماری جو اپلیکیشن تھی اس اپلیکیشن کو خارج کر دیا کہ آپ ڈیفینس میں ایویڈنس، یہ چونکہ ارریلیونٹ وٹنسز ہیں، آپ ان کو پیش نہیں کر سکتے، تو اس میں ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ مشورہ کر رہی ہے اور اس میں ہم اس پہ فیصلے کو بھی چیلنج کریں گے کل ہائی کورٹ میں۔ رائٹ سر۔ اچھا سر، کل آپ کے اور کون کون سے کیسز لگے ہوئے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری ایک تو سب سے پہلے تو ایک پروفیسر اپلیکیشن ہے کہ یہ وہ جو ایک فیس بک آئی ڈی کے حوالے سے کچھ ایشوز تھے، تو اس کے حوالے سے ایک جو ایکیوز تھے انہوں نے یہ پلی لی تھی کہ مجھے ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ میرا کیس کسی اور دیگر کورٹ میں ٹرانسفر کیا جائے۔ ایک اپلیکیشن تو وہ ہے، ایک اپلیکیشن ہماری چونکہ کچھ لیگل ایشوز ہیں جو نارملی پہلے دیکھے جاتے ہیں کیس ٹرائل سے پہلے، جس میں جوریسڈکشن ہے، لمیٹیشن ہے، یہ چیزیں ان کے حوالے سے ایک اپلیکیشن بھی کی گئی تھی جو کہ پہلے خارج ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر کہا کہ نہیں، آپ پہلے ان لیگل ایشوز کو ڈیسائیڈ کریں گے اور ود ان 7 days کریں گے اور پارٹیز کو سن کے کریں گے، لیکن جج صاحب نے پھر دوبارہ اس میں 3 دن کے بعد اس میں فیصلہ کر دیا اور پارٹیز کو بھی نہیں سنا اور 7 دن کا ٹائم بھی ابھی لیپس نہیں ہوا تھا۔ تو وہ جو لیگل ایشوز ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس برج کو کراس کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ اس کورٹ کو اختیار سماعت حاصل ہے کہ یہ کیس سنے، کیا اس کورٹ کے پاس یہ جو کیس فائل ہوا ہے یہ ود ان دی ٹائم فائل ہوا ہے، کیا یہ لمیٹیشن میں سے باہر تو نہیں جا رہا۔ تو یہ ساری چیزوں ایک اپلیکیشن ہماری یہ پینڈنگ ہے۔ ہماری کچھ بے شمار اپلیکیشنیں جو ٹرائل کے دوران انٹرم آرڈر میں جتنی خارج ہوتی رہی ہیں یا کوئی ہمیں موقع نہیں دیا گیا ہے ڈیفینس میں یا جس وقت ہم ایویڈنس جرا کر رہے تھے، تو اس میں ہماری کو تقریباً لگ بھگ تقریباً 7 اپلیکیشنیں ہیں جو اس وقت پینڈنگ ہیں بیفور اسلام آباد ہائی کورٹ، جو کل فکس ہیں اور کل اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک ہم فیصلہ نہیں کرتے، اس لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ اپنا جو کیس تھا وہ ہائی کورٹ کے کل کی کیس کے بعد 1 دن کے بعد رکھا ہے، یہ پرسوں کے لیے۔ رائٹ سر۔ اور سر کل جو ہے کل آپ پھر وہاں آرگومنٹ دے رہے ہیں ہائی کورٹ میں یا کل 100% اگر کیس کی پروسیڈنگ ہوئی تو انشاءاللہ وہاں پر خواجہ حارث صاحب ہماری لیگل ٹیم کے جو سربراہ ہیں وہ بالکل وہاں پر دیں گے، آرگومنٹس کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کل ہمارا یہاں پر ٹرائل کورٹ میں بھی کیس فائل اپنی دلائل کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، چونکہ اسی ایسٹ اینڈ بٹس میں بہت سارے معاملات ہیں، جب تک ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کل ہائی کورٹ اس پروسیڈنگ کو اسٹے کر دے، اگر اسٹے کر دیتی ہے تو پھر تو یہ سارے معاملات ہی 5 سپتمبر میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر اسٹے نہیں ہوتا، کورٹ اگر ہماری اپلیکیشن ساری خارج کر دیتا ہے تو ایک فورم ہمارے پاس سپریم کورٹ کا بھی موجود ہے، آلریڈی کچھ ہماری پٹیشن جو آج لگی ہوئی تھی وہ بھی پینڈنگ ہے، تو اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد فیصلہ کرے گی لیگل ٹیم کے کل اس کی حتمی دلائل دینے ہیں کہ نہیں۔ بہت نوازش سر، آپ نے نوجوان وکلا کی رہنمائی کے لیے آپ نے یہ قانونی پوائنٹس کو ڈسکس کیا، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس وقت مشہور کیس ہوتا ہے ہم اس کو ٹیک کرتے ہیں، برننگ ایشو ہوتا ہے، تاکہ وکلا ینگ وکلا کو اس سے رہنمائی حاصل ہو اور سینئرز کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی رہنمائی کریں، کیونکہ برننگ ایشو کا جو بھی کیس ہو، ہائی پروفائل کیس ہو، تو اس میں سب ینگ وکلا دلچسپی لیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، اللہ آپ کو اللہ حافظ سر۔ اسی کے ساتھ ہی دوستو خدا حافظ، خدا حافظ۔